وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. میں انجمن بوستان زہرا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ اس امام کی شہادت جس امام کے مکتب پہ ہم ہیں، جس امام کا نام ہمارے مکتب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگرچہ ہم مکتب جعفریہ کہلاتے ہیں لیکن ہمیں امام جعفر صادق کی معرفت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دوسروں کی طرح کا ایک مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں 5 فقہ ہیں، 5 امام ہیں، جیسے وہ 4 ہیں اسی طرح ہم بھی کسی ایک کو مانتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت بڑا فرق ہے آپ کے امام میں اور باقیوں کے ائمہ میں۔ ہمارا امام، آپ کا امام، باقی تمام ائمہ کا استاد امام ہے۔ ان کے پاس اپنے ائمہ کی فضائل بیان کرنے میں اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارا امام جعفر صادق کا شاگرد ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ جب استاد ہو تو شاگرد سے دین نہیں لیا جاتا۔ میں تب تک یہاں ہوں جب تک میرا استاد نہ آ جائے۔ اگر میرا استاد آ گیا تو میں منبر چھوڑ دوں گا۔ اور ابھی بھی میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہی بیان کر رہا ہوں جسے میں نے اپنے استاد سے اخذ کیا ہے۔ اگر میرا استاد کہہ دے کہ یہ جو بتا رہا ہے وہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، میری بات کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس فقہ کو ہم مانتے ہیں اس فقہ کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کاش ہم سمجھ سکیں۔ فقہ بھی 2 طرح کی فقہ ہیں، ایک فقہ اکبر ہے، ایک فقہ اصغر ہے۔ اور فقہ کو ہم اردو میں فقہ کہتے ہیں۔ فقہ اکبر اور فقہ اصغر، یہ جو دیات، طہارت سے لے کر دیات تک ہے، یہ فقہ اصغر ہے۔ یہ جو فروعات ہیں یہ فقہ اصغر ہے۔ جہاد بھی جہاد اصغر ہے اور جہاد اکبر ہے۔ جہاد اصغر کرنے والے سارے مجاہدین جہاد اکبر سے غافل رہتے ہیں، ان کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں، اور جہاد اکبر کرنے والوں کو مجاہد بھی نہیں جانتے ہیں۔ اسی طرح ہماری فقہ بھی فقہ اکبر ہے اور فقہ اصغر ہے۔ فقہ اکبر عقائد ہے، فقہ اصغر احکام ہیں۔ ہمیں احکام بھی اور عقائد بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے عطا کیے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ میرے ساتھ ہیں نا؟ ہم فقہ اکبر بھی اور فقہ اصغر بھی ہم نے کس سے لیا ہے؟ امام سے لیا ہے۔ اب یہ جو فقہ ہے، اب اگر فقہ سے مراد صرف احکام نہ لیجئے گا کہ آپ کہیں جی فقہ، ہم فقہ کے ماننے والے نہیں ہیں ہم میں سے لوگ ایسے، ہمیں فقیہ نہیں چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فقہ جعفریہ پر ہوں اور آپ کو فقہ کی ضرورت نہ ہو؟ یہ تضاد ہے کہ میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہوں لیکن مجھے فقہ کی ضرورت نہیں ہے، یا میں فقہ میں سے اس حصے کو مانتا ہوں اور اس حصے کو نہیں مانتا ہوں۔ فقہ بوفا نہیں ہے،
شریعت، اور وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ. بھوفا نہیں ہے کہ آپ کہیں میں یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا، یہ میوہ لوں گا یہ میوہ نہیں لوں گا، یہ تو مجھے پسند ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے. فقہ امام دوا ہے، فقہ امام شفا ہے. دوا اور شفا میں پک اور چوز نہیں کیا جاتا. یہ نہیں کہا جاتا یہ تو شیرین ہے یہ دوا میں لوں گا، یہ دوا کڑوی ہے یہ میں نہیں لوں گا. یہ کس کا کام ہے؟ بچوں کا کام ہے. بچے کہتے ہیں مجھے میٹھی شربت تو میں نے پینی ہے، کڑوی شربت میں نے نہیں پینی. یہ بچپنا ہے. اگر ہم میں بھی کوئی ابھی موجود ہے جو فقہ میں کہے میں اس پہ تو عمل کرتا ہوں اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں، تو وہ ابھی طفولت میں ہے، ابھی وہ بچپنے میں ہے. فقہ ایسا نہیں ہے، فقہ دوا ہے، فقہ شفا ہے. شفا اور دوا کو سارا لینا پڑتا ہے، مسلسل لینا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ اثر کرتا ہے. اگر ہم ساری فقہ کو حاصل نہ کریں، اپنے فقہ کو سمجھ لیں، اپنے فقہ پر فخر کریں. آپ کا ایسا فقہ ہے جسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا فقہ ہے جس کے اوپر آپ کو فخر کرنا چاہیے. ابھی دنیا پلٹ کر آ رہی ہے، پہلے آپ کو نہیں مانتے تھے، اب آپ کو ماننا بھی شروع کیا ہے، آپ کی فقہ پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہے. مصر ابھی آگے ہے، وہاں انفتاح زیادہ ہے، آزادی زیادہ ہے، تعصب کم ہے، وہاں علم زیادہ ہے، وہاں بہت سے مسائل فقہ جعفری سے لے کر اس سے سرکاری سطح پر عمل کیا جا رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا. اگر آپ کو اپنے فقہ کی تھوڑی سی اندازہ ہو جائے عظمت کا. خدا بندہ آپ نے سنا ہے، ایک بادشاہ تھا خدا بندہ، اسے اپنی بیوی سے بڑا عشق تھا ملکہ سے، اور غصے میں آ کے اس نے طلاق 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 کہہ دیا. اب جو اسلامی فقہا موجود تھے، مفتیان موجود تھے، ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا یہ تو 3 طلاقیں ہو گئی. بادشاہ نے کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا آپ کو اس سے الگ ہونا پڑے گا. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا درمیان میں ہم آئیں گے، اس کے بعد آپ کو اپنی بیوی ملے گی، آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا. ہم درمیان میں آئیں گے تو آپ کو اپنی بیوی واپس ملے گی، وَإِلَّا آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو گئی. بادشاہ نے کہا یہ تو میں نہیں مان سکتا، یہ میں قبول نہیں کر سکتا تھا. ایک وزیر شیعہ تھا، تقیہ میں تھا، اس نے کہا ایک فقہ اور بھی ہے. یہ ظلم ہے نا کہ ہمارے فقہ کو یہ کہنا پڑے کہ ایک فقہ اور بھی ہے. آپ اس فقیہ کو بلا لیں، دیکھیں کوئی شاید رائے حل مل جائے. جو باقی مفتی بیٹھے تھے انہوں نے کون سی فقہ؟ کہا ایک علامہ حلی ہے، حلہ میں ہوتا ہے. کہا رافضی کو بلایا نہیں جا سکتا، وہ تو باطل مذہب ہے، وہ تو صحیح فقہ ہے ہی نہیں، اس کو نہیں بلایا جا سکتا. بادشاہ نے کہا بلا لیتے ہیں، حرج کیا ہے، سن لیتے ہیں. اس کی سننے میں تو حرج کوئی نہیں، بلاتے ہیں سنتے ہیں. اب دعوت دی گئی علامہ حلی کو، بادشاہ کا مہمان ہے اور اسٹیبلشمنٹ علامہ حلی کے خلاف ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کہا اس کو نہیں آنا چاہیے، اور اگر آ جائے تو اسے یہاں خراب ہونا چاہیے. اب اسے کیسے خراب کیا جائے؟ پہلے تو بادشاہ سے کہتے رہے یہ رافضی ہے، یہ نہیں فلان کو نہیں مانتا، فلان کو برا کہتا ہے. بادشاہ نے کہا آنے تو دو، سن تو لیا جائے اسے. اب انتظام کیا اسٹیبلشمنٹ نے، کہا یہ جب آئے گا تو کوئی کرسی خالی نہیں ہونی چاہیے، یہ آئے اور ذلیل ہو زمین پر بیٹھے، اس کے پاس گفتگو کے لیے زبان بھی باقی نہ رہے.
علامہ ہلی آئے، بادشاہ تخت پر ہے، بادشاہ کا تخت اس سے تو بڑا ہوگا نا، اس سے بڑے تخت پہ بادشاہ بیٹھا ہے، باقی جتنی کرسیاں ہیں اس پہ وزراء بیٹھے ہیں، مفتیان، علماء سب بیٹھے ہیں، کسی نے علامہ ہلی کو جگہ نہ دی۔ علامہ ہلی آئے، بلند آواز میں سلام کیا اور آ کر بادشاہ کے تخت پہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کا پلان ذلت کا تھا، رسوا کرنے کا تھا۔ اب باقی سب نیچے بیٹھے ہیں اور علامہ ہلی تخت پر بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور دوسرا علامہ ہلی نے کیا کیا، اپنے جوتے بغل میں دبائے اور جوتوں سمیت بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، انہوں نے کہا بادشاہ دیکھیں ہم نے پہلے کہا تھا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک تو آیا اس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، دوسرا آیا آپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، تیسرا جوتے بغل میں دبا کر آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہے، یہ آپ کی شان میں گستاخی ہے، ایسے گستاخ کو نکال باہر کرو، اس گستاخ کی بات نہیں سننی چاہیے۔ آج بھی ہوتا نہیں ہوتا، آج بھی ہوتا ہے نا، آپ کی بات نہ سنی جائے، اور اگر آپ کی بات سنی جائے، آپ کی مجلس میں آئیں تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی روزہ ٹوٹ جائے، کوئی روزے میں آئے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کے پاس مت جاؤ، نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کے پاس نہ جاؤ، سب سے پہلے نکاح کیوں ٹوٹتا ہے؟ سب سے پہلے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں بھی بادشاہ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اور اس کا نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا جب تک مولوی درمیان میں نہیں آتا ہے۔ کہا یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا اس کو نہیں بلانا، اس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا یہ خود بیٹھا، اس سے پوچھتے ہیں کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہا ہم مسلمان ہیں، مسلمان خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ بادشاہ نے دیکھا تو ہوگا نا، یہ موحد بنتے تھے اور ان پہ شرک کا الزام لگاتے تھے، یہ پہلا شخص آیا ہے جو بتا رہا ہے اصل مشرک کون ہے، اصل موحد کون ہے، بادشاہ کے سامنے زبان کون رکھتا ہے۔ کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میں نے آ کر سلام کیا ہے، اس لیے کہ رسول خدا سے بڑا تو کوئی بادشاہ نہیں۔ رسول خدا کی محفل ہوتی تھی، کوئی رسول خدا کو سجدہ نہیں کرتا تھا، جو آتا تھا رسول کو سلام کرتا تھا۔ میں نے سلام کیا۔ کہا بادشاہ اس سے پوچھے یہ آ کے آپ کے تخت پر کیوں بیٹھا؟ علامہ ہلی نے فرمایا میں بادشاہ کا مہمان تھا، مجھے آپ نے بلایا تھا، اگر میں زمین پر بیٹھتا تو آپ کی جسارت تھی، بادشاہ کا مہمان اگر زمین پر بیٹھ جاتا تو بادشاہ کی عزت خراب ہوتی، اور کسی اور نے جگہ نہ دی، تخت بادشاہ میں وسعت تھی، میں جو آ کر تخت پر بیٹھا ہوں اس میں بادشاہ آپ کی عزت ہے، اس میں گستاخی نہیں ہے۔ اچھا جوتا کیوں بغل میں دبا کے آئے ہو؟ کہا اس میں بھی راز ہے۔ کیا راز ہے؟ کہا ان کے بڑے چور تھے، یہ بھی چور ہوں گے۔ ان کے بڑے بھی چور تھے، یہ بھی چور ہوں گے، چوروں کو ماننے والے چور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کہاں سے چور ہوئے، ہمارے بڑے کہاں سے چور ہوئے؟ کہا ان کا بڑا، میں ان کے بڑوں کا نام نہیں لیتا، ان کا بڑا سب سے بڑا تھا، وہ ایک دن رسول خدا کے دربار میں گیا، واپسی پہ رسول کے جوتے چرا کر چلا گیا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے بڑے نے، ہمارا بڑا رسول کے 150 سال بعد پیدا ہوا ہے، بادشاہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔
ہمارے بڑے نے جوتے نہیں چرائے۔ علامہ حلی نے کہا اچھا معذرت تم نہیں، یہ ان کا امام ہوگا۔ کہا ہمارا امام تو 200 سال بعد آیا ہے۔ اچھا اس کا نہیں، اس کا امام ہوگا۔ اس نے کہا ہمارا امام 250 سال بعد آیا ہے۔ چوتھے کے بارے میں بھی یہ ہوا، اور انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ باندھا کہ ہمارے بڑوں نے جوتا چرایا تھا۔ علامہ حلی نے کہا میں جھوٹا نہیں ہوں، میں نے ثابت کر دیا ہے تم سب جھوٹے ہو۔ تم نے جو شریعت محمدی بتائی ہے اس کا محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جھوٹا میں نہیں ہوں، میں نے جھوٹ کو ثابت کر دیا ہے۔ بادشاہ کی سمجھ میں، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ شریعت محمدی پر عمل کرنا چاہتے ہیں، شریعت محمد کے مطابق اس خاتون کو آپ پر حرام ہونا چاہیے۔ ان کا شریعت محمد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کوئی 150 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 200 سال بعد آ رہا ہے۔ اس وقت تک نہ اصحاب تھے، نہ تابعین تھے، نہ کوئی ان کا اور سلسلہ ہے۔ میرا امام وہ ہے جسے امام جعفر صادق کہتے ہیں، اور اس نے اپنا علم اپنے بابا علی مرتضیٰ سے لیا ہے، اور علی مرتضیٰ کو سارا علم نبی نے خود عطا کیا ہے، اور فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہمارا فقہ عام فقہ نہیں ہے، ہمارا ایک مستند فقہ ہے۔ خدا بندہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کیا کیا؟ صرف ایک مسئلہ لیا، جو مسئلہ اسے چاہیے تھا طلاق کا، صرف وہ مسئلہ لیا یا پوری فقہ کو لے لیا؟ اس نے پوری فقہ کو لیا۔ پوری فقہ میں صرف احکام کو لیا یا عقائد کو بھی لیا؟ اس نے عقائد کو بھی لیا، اس نے احکام کو بھی لیا۔ اگر فقہ امام جعفر صادق پر ہو تو پوری فقہ پر عمل کرنا ہے، پھر عقائد بھی امام سے لینے ہیں، فقہ بھی امام سے لینی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر نجات نہیں۔ یہ دو چار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نعرے لگا لیں کافی ہے، نہیں، ہمیں ایمان کی بھی ضرورت ہے، ہمیں عمل صالح کی بھی ضرورت ہے۔ ایمان بغیر عمل صالح کے نہیں ہو سکتا، عمل صالح بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان جڑیں ہیں، عمل صالح شاخیں ہیں، پتے ہیں۔ اگر اس شجر میں، شجر اسلام میں، شجر ایمان میں پھل لگ سکتا ہے تو اس صورت میں جب شاخیں بھی ہوں اور جڑ بھی ہو۔ شاخوں کا کام ہے سورج کو لینا، ہوا کو لینا، اسے جڑوں تک پہنچانا، جڑ کا کام ہے پانی کو لینا، معادن کو لینا، اسے پتوں تک پہنچانا۔ اسی صورت میں یہ شجر پھلتا پھولتا ہے۔ آپ کا اسلام کا شجر ایمان اور عمل صالح کے بغیر تکامل نہیں پا سکتا۔ یہ جو پاپ ابھی ہے، اس نے ہمارے ایک شیعہ عالم سے کہا کہ مجھے اسلام پر رشک آتا ہے، ہمارے پاس ایمان ہے عمل نہیں ہے۔ ہمارا جو بہت اچھا بھی مومن ہوتا ہے وہ ہفتے میں ایک دن چرچ آتا ہے، وہ بھی میوزک سن کے واپس چلا جاتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے دین کو آگے نہیں بڑھا سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس نماز نہیں ہے، ہمارے پاس حج نہیں ہے، ہمارے پاس عزاداری نہیں ہے، ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ بغیر عمل کے جو ان کی صورتحال ہے، میں ابھی بیان بھی نہیں کر سکتا جو اس نے بیان کیا کہ ہمارے پاپ اور ہمارے پادری کس ابتذال کے شکار ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ کس تنزل کے شکار ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس صرف ایمان ہے، اور ایمان میں بھی ایک خالی محبت کا ڈونگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے۔ ہاں، یہ عمل صالح ایمان کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔
لیکن ایمان بھی عمل صالح کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہوتا. ممکن نہیں ہے کہ ایمان ہو، علی سے محبت ہو اور علی کے دشمنوں کے ساتھ ہو. تو ممکن نہیں ہے نا. علی سے محبت ہوگی تو علی والوں میں ہوگا. علی والوں میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عمل صالح والا ہوگا. امام المتقین کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود متقی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ایمان ہو عمل صالح نہ ہو. وہ کسی اور کا ایمان ہو سکتا ہے، ہمارا ایمان ایسا نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا ماضی ایسا ہے. مجھے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ عمل بھی چاہیے اور ایمان بھی چاہیے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. کل مولا یقیناً میری شفاعت کریں گے، لیکن میں اگر علی والا تو کہلاؤں، اگر میں علی والا نہ کہلاؤں، اگر میری صورت علی والی نہ ہو، اگر قیامت کے دن محشر میں میرے چہرے سے نور نہ ٹپک رہا ہو تو میں علی والا نہیں ہوں. یہ نور سجدوں سے آتا ہے، یہ نور علی کے نقش قدم پر چلنے سے آتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن میرا ماضی ایسا ہے، اب میں کیا کروں؟ اگر کسی کا ماضی ایسا ہو جس کی بنیاد پر اسے اس کے دوست شیطان یا خود اس کا نفس یہ کہے کہ تو علی والا نہیں ہو سکتا، تو کہاں اور تقوی کہاں، متقی کہاں، تو کہاں اہل بیت کا راستہ کہاں. اس کے لیے یہ عرض ہے کہ اگر وہ چاہے توبہ کر لے، اس لشکر کو چھوڑ دے، اس لشکر میں آ جائے، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے، صرف وہاں کو چھوڑ کے یہاں آ جانا ہے. کوئی جتنا بھی جس نے گناہ کیا ہوگا، حر سے زیادہ تو گناہ نہیں کیا ہوگا. آپ میں سے کسی نے امام کا راستہ تو نہیں روکا. حر سے زیادہ تو کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا. حر جب آیا کیا کیا؟ اس نے صرف آیا، اسے کچھ کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. امام نے اسے آتے دیکھا تو خود کھڑے ہو کر استقبال کیا. انت حر فی الدنیا والآخرہ. بس آ جاؤ، سے محبت امام کی طرف آ جاؤ. امام کی محبت کو واللہ ہم نہیں سمجھتے. یہ جو والدین بیٹھے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے، جو بچے بیٹھے ہیں ان کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. بچہ جب گھر سے باہر جاتا ہے، شام ہو جائے فون نہ کرے، والدین مضطرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچے کہتے ہیں بھائی صحیح تو ہوں، کیوں فون کروں؟ بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا میں فون کروں گا تو والدین کو کیا مل جائے گا. وہ بھائی بیٹا پہنچتے ساتھ ہی اطلاع کر دینا کہ تم خیریت سے ہو. اور بچے فون نہیں کرتے. میں مصروف تھا. والدین کیوں فون چاہتے ہیں، کیوں رابطہ چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ والدین کے دل میں محبت ہوتی ہے. والدین کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنی آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس سے کئی ہزار گنا امام کو آپ سے محبت ہے. امام آپ سے رابطہ مانگتے ہیں، آپ کا رابطہ چاہتے ہیں. امام مضطرب رہتے ہیں کہ میرا شیعہ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا، میرا شیعہ مجھے سلام کیوں نہیں کر رہا، میرا شیعہ میرے لیے دعا کیوں نہیں کر رہا. انہیں کہنا امام کو کیا ملتا ہے. امام تم سے محبت کرتے ہیں. امام باپ ہیں، باپ سے بڑھ کر ہیں. امام سے رابطے میں آ جاؤ، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت گناہ کیے ہیں، خدا مبدل ہے. یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات. یہ آیت اگر سمجھ لی تو زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس ایک آیت سے. اس آیت کا بھی ایک حصہ میں پوری آیت ہی پیش نہیں کرتا. اللہ مبدل ہے، بدلنے والا ہے. کس کو؟ سیئات کو، گناہوں کو. کس چیز میں بدلتا ہے؟ حسنات میں بدل دیتا ہے. جو مسجد میں زیادہ آتے ہیں
جو صف اول میں ہوتے ہیں، وہ کوئی اگر گناہگار آ جائے تو اس سے نفرت بھی کرتے ہیں، یہ ادھر کدھر آ گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اتنے حسنات نہیں ہیں، ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہیں جتنی اس اکیلے نے گناہ کر رکھے ہیں، اس کے سیئات زیادہ ہیں۔ ان سیئات کو چھوڑ کر جب وہ آئے گا تو وہ سارے سیئات حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ ان تمام سیئات کو جب حسنات میں تبدیل کرے گا تو یہ انسان کہاں پہنچ گیا؟ یہ جو ریگولر نمازی ہیں اسے رش کرنا چاہیے اس کے مقام پر، اگر وہ آ گیا ہے تو یقین آتا ہے نہیں آتا؟ خدا کی رحمت پر، خدا کی محبت پر، خدا کیسے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے؟ خدا تبدیل کرنے والا ہے اور اپنی اس تبدیلی کے مظاہر آپ کو دکھاتا رہتا ہے۔ یہاں پھول لگے، اس بستان میں پھول لگے ہیں، کون سا پھول زیادہ خوشبو دیتا ہے؟ جس سے زیادہ کھاد دیجیے۔ کھاد کیا ہوتی ہے؟ بدبودار چیز۔ اس بدبودار چیز کو خوشبو میں کون تبدیل کرتا ہے؟ اللہ۔ وہ تمہیں تبدیل نہیں کرے گا۔ خون نجس ہے، خون نجس ہے، خون مضر ہے، خون غذا نہیں ہے۔ خون نقصان دہ بھی ہے اور خون نجس بھی ہے۔ یہی خون جب سینے مادر میں قرار پاتا ہے تو دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا چیز اس خون کو، نجس خون کو، پاک دودھ میں تبدیل کرتی ہے؟ ماں کی محبت۔ اگر خدا کی محبت میں چلے جاؤ تو خدا تمہیں دودھ سے زیادہ پاک کر دے گا۔ کیا خدا کی محبت ماں کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہے؟ اگر خدا کے پاس چلے جاؤ سارا مسائل، نہ کہو میرا گزشتہ کیا ہے، میرا حال کیا ہے، میں ابھی کیا ہوں، میں ابھی کیا کر رہا ہوں، ابھی میری صورتحال کیا ہے۔ ابھی اگر تم یہاں آ گئے ہو تو پچھلے تو سارے گناہ دھل گئے۔ لا الہ الا انت۔ حضرت یونس نے کیا فرمایا؟ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس اعتراف کرنا ہے۔ اگر یہ اعتراف کرو وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، بہت غم ہے، بہت مشکلات ہیں، اعتراف کر لو، خدا کے ہو جاؤ، حال تمہارا خدا کے پاس، تمہارے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ رہ گیا کل کی کیا فکر؟ حال ٹھیک ہو گیا، ماضی بھی ٹھیک ہو گیا، مستقبل کی اگر فکر ہو، کل کی اگر فکر ہو۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے اس کل کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو جو آیا ہی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے آئے بھی نہیں؟ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں وہ کل جس کے لیے تم بہت پریشان ہو وہ آئے ہی نہیں۔ کیوں بھائی کل کے لیے کیوں پریشان ہو؟ اور کل کے لیے کون پریشان ہے؟ جو خدا کے ساتھ ہے، جو اہل بیت کے ساتھ ہے، جو شجر کے ساتھ ہے، اسے کل کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے ہاں آم لگتے ہیں، انگور ہوتے ہیں، آم ہوتے ہیں، آم سے نزدیک کا علاقہ ہے۔ آم شروع میں کتنا کھٹا ہوتا ہے، وہ آم اگر پریشان ہو کہ میں بہت کھٹا ہوں، میرا کل کیا بنے گا، اور وہ درخت سے الگ ہو کر میٹھا ہونے کی جتنی کوشش کرے میٹھا ہوگا نہیں ہوگا۔ وہ کل اس آم کا کب میٹھا ہوگا؟ جب وہ درخت کے ساتھ رہے گا۔ تمہیں میٹھا ہونا ہے، تمہیں اپنے کل کو شیرین کرنا ہے، تمہیں کچھ نہیں کرنا، تم شجر کے ساتھ رہو، تمہارا آئندہ شیرین ہے۔ اگر تم امام کے ساتھ ہو اور تمہیں کل کا کوئی خوف ہو، یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو ایمان نہیں ہے۔ ہمارا آج بھی امام کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا کل بھی امام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارا ماضی انشاءاللہ، ایک تو ہم خود استغفار کریں گے، تمام گناہ معاف۔ استغفار کیا ہے؟ کوئی لمبی چوڑی چیز بھی نہیں ہے، بس آ جانا ہے،
بازار چھوڑو، گناہ چھوڑو، امام کی طرف آ جاؤ، امام بارگاہ میں قدم رکھ دو، سارے گناہ خود بخود معاف ہو۔ حال امام کے ساتھ رہنا، مستقبل ہمارا سیکیور ہے۔ حال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے تو اور آسان ہے، ہمیں نیکی کے ساتھ رہنا ہمارے لیے اتنا آسان ہے کہ نیکی کا ساتھ دینا اتنا مزیدار ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے نیکی کو انتہائی آسان بنایا ہے، انتہائی شیرین بنایا ہے، اور یہ صرف آپ لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہے، کسی کو اس دنیا میں یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ آپ کے لیے نیکی اتنی آسان ہے کہ اس نیکی کے ساتھ رہنے میں دنیا میں بھی لطف آتا ہے اور آخرت میں بھی لطف آتا ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے نیکی کو ذکر علی میں قرار دیا ہے۔ کتنا آسان ہے تقویٰ کے ساتھ رہنا، کتنا آسان ہے۔ امام کے ساتھ رہنا، ذکر کرتے رہنا، امام کا ذکر کرنا، امام کا ذکر معرفت کے ساتھ۔ ان اللہ جعل لأخی فضائل لا تحصى، رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے بھائی علی کے اتنے فضائل قرار دیے ہیں جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ابھی باقیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان فضائل کو چھپاتے ہیں جو خود ان کی کتابوں میں ہے۔ علی کے ان فضائل کو چھپاتے تھک نہیں رہے، کامیاب نہیں ہو رہے، جو خود ان کی صحاح میں ہے، جو خود ان کی کتابوں میں، اسے چھپانا پڑتا ہے۔ جب پوچھتے ہیں ہماری تو دوستی ہے، بھئی کیوں چھپاتے ہو؟ کہتے ہیں اگر ہم بیان کریں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پھر باقی کیا کر رہے تھے؟ بھئی آپ ہماری کتابوں میں موجود فضائل بیان نہ کریں، آپ اپنی کتابوں میں موجود فضائل تو بیان کریں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے بتا دیا کہ جنگ میں 35 علی نے اکیلے مارے تھے، 70 میں سے 35 علی نے اکیلے مارے تھے، تو ہمارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پھر ہمارے بڑے کہاں تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہاں جا رہے تھے؟ یہ سوال آتا ہے، اس لیے ہمیں چھپانا پڑتا ہے۔ ہمیں تو الحمدللہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے فضائل ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب مقرا لہ غفر اللہ ذنوبہ ما تقدم و تأخر۔ اگر کوئی علی کے ایک فضیلت کو بیان کرے، علی کا ایک فضیلت علی کی اگر کوئی بیان کرے، خدا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا آپ تو خوش ہو گئے، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کے فضائل بیان کرنے میں دیر کیا لگتی ہے؟ چند کلمے ہیں، النظر الى وجہ علی عبادہ، 4 کلمات، یہ اگر آپ نے بیان کیا سارے گناہ معاف ہو گئے۔ بھئی چند کلمات کے بولنے سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری سمجھ میں بات پھر نہیں آئی۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ چند کلمات کے بولنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسے ماننا، ہم میں سے بھی شاید کچھ بیٹھے ہوں، ایک فضیلت بیان کر دی، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے ہمیں پورا رمضان لگانا پڑتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں چلتا معاف ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ساری رات گزارنا پڑتی ہے، پھر بھی پتہ نہیں چلتا معاف ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ کیا ہے کہ ایک فضیلت کے بیان سے سارے گناہ معاف ہو
جاتے ہیں. توجہ ہے؟ اگر توجہ کریں اس میں، اگر یہ نہ مانے کوئی، اور میں ماننے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ کلمات سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کچھ کلمات سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اگر یہ نہ مانا جائے ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، ان کو بڑی مشکل پیش آ جائے گی. تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا آپ کو، اپنے رات کے اس وقت تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا. اگر استدلال آپ نے سمجھا آپ کو بڑا لطف آئے گا. اگر اس کو نہ مانو کہ کچھ کلمات ادا کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم کسی مشکل میں نہیں ہو، تم بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں تم بھی کرم اللہ وجہہ کہتے ہو. ہم ایسوں کو مانتے ہیں جن کا کچھ معاف نہیں کرانا ہے. تم جن کو مانتے ہو اگر چند کلمات، ایک کلمہ، دو کلمہ تمام گناہ معاف نہ کرائے تو ان کی شرک، ان کا زنا، ان کا ظلم جب معاف نہیں ہوگا تو نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ تم جنت میں جاؤ گے. کچھ کلمات ایسے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دو سارے گناہ معاف، سارا شرک معاف. اگر مشرکین کے گناہ، مشرکین کا شرک لا الہ الا اللہ سے معاف ہو جاتا ہے، چند کلمات سے معاف ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کے گناہ علی ولی اللہ سے معاف کیوں نہ ہو؟ علی کا نام آیا چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. علی کا نام آیا چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. جنہیں چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور دونوں ہی ہاتھ چکے دوسرے نے چھٹی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، سبا کے ساتھ دل والا. میں اپنے جوانوں سے ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ علی کے ایک فضائل کا بیان ضرور کرو. جہاں بیٹھے وہاں علی کا ایک فضیلت ضرور بیان کر دو، تمہارے سارے گناہ معاف. آپ جیسا ایک جوان بازار میں ہے، محفل ہے، سب لوگ ہیں، سب کے سامنے بیان کیا، گھبراؤ نہیں. اس نے علی کی فضیلت بیان کی. اس نے کہا علی جسے میں اپنا امام مانتا ہوں وہ قسیم النار والجنہ ہے، وہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. ایک شخص نے کہا یہ تو غلو ہو گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، یہ حدیث میں ہے. اس نے کہا میرا باپ احمد ابن حنبل ہے، میں امام کا بیٹا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ غلو ہے. علی قسیم النار والجنہ نہیں ہو سکتا، وہ تو خدا ہے، خدا جنت دیتا ہے، خدا جہنم دیتا ہے. جوان نے کہا جاؤ جا کے اپنے باپ سے پوچھ لو، اگر تمہارا باپ محدث ہے جاؤ اپنے باپ سے پوچھ لو. اس نے جس اعتماد سے کہا اسے بھی کچھ شک ہوا، آیا باپ کے پاس. بابا ایک غالی ملا تھا، ایک رافضی ملا تھا، وہ علی کو قسیم النار والجنہ کہتا ہے، یہ تو کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے نا.
اس نے کہا بیٹا ایک اور حدیث ہے، بتاؤ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یا علی لا یحبک الا مؤمن. احمد ابن حنبل کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، وہ شیعہ عالم بھی نہیں کہہ رہا، اپنے بیٹے سے کہہ رہا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں. ہاں یہ تو صحیح ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، اور پیسیوں کتابوں میں ہے. یہ حدیث تو صحیح ہے. اب امام احمد ابن حنبل اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے، بیٹا یہ بتا مومن کہاں ہوتا ہے؟ بیٹا مومن کا مقام کہاں ہے؟ کہا جنت. کہا منافق کا مقام کہاں ہے؟ کہا دوزخ. تو یہ دوزخ اور جنت کس نے دی؟ حب علی جنت دیتا ہے، بغض علی جہنمی بناتا ہے. یہ تو علی کی صفات ہیں، ذات علی کو نہیں مانتے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے. ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ حب علی جنت دے سکتا ہے، ذات علی کو نہیں دے سکتا. امام احمد ابن حنبل کا یہ اعتراف ابھی موجود ہے. وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةٌ مِّنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، جو علی کے فضائل میں سے کوئی فضیلت لکھے، جب تک یہ کتابت باقی رہے گی ملائکہ اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. آج کل لکھنے کا دور ہے، کب تک رہے گا؟ آپ اس کو اپلوڈ کر دیں قیامت تک رہے گا، مٹے گا ہی نہیں. جوان ہمیشہ لکھو، ہر روز لکھو. یہ جو آج کل فضائل چھپانا چاہ رہے ہیں، اگر ہر جوان سوشل میڈیا پہ ہر روز ایک فضیلت لکھے، فضیلت چھپے گی؟ نہیں چھپے گی. ایک فضیلت جب تک باقی ہے تب تک ملائکہ استغفار کرتے رہیں گے. جن سے برداشت نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. میں انہی کی حدیث سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر مومن نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آئے، ہر قدم پر فرشتہ خلق ہوتا ہے، قیامت تک وہ فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. جب یہ ممکن ہے تو جس نے علی کی فضیلت لکھی ہے، علی کی فضیلت لکھنے کی وجہ سے یہ نہیں صرف اس نے ایک عمل کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کتنے لوگوں کو نجات دلائے گا. آپ کا ایک فضیلت لکھنا کتنے لوگوں کو ہدایت دلائے گا. لکھا کرو، روزانہ لکھا کرو. ومن سمع فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب، جس نے ایک فضیلت سنی. اب یہ آپ سب کے لیے، آپ فضائل سن رہے ہیں نہیں سن رہے؟ جس نے ایک فضیلت سنی، اس نے جتنے کانوں سے گناہ کیے ہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے. بھائی میں نے ایک فضیلت سنی، اس کی وجہ سے میرے سارے گناہ، کان سے سننے والے سارے گناہ معاف ہو گئے. کیسے گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ کسے توبہ کہتے ہیں؟ اگر آپ کو گناہ سے نفرت ہو جائے اور آپ دوبارہ وہ گناہ نہ کرنا چاہیں تو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. جس نے ایک دفعہ ان کانوں سے علی کے فضائل سن لیے، وہ پھر کسی ایرے غیرے کے فضائل نہیں سنتا. اس سے پہلے جتنے ایرے غیروں کے فضائل سننے کا گناہ کیا تھا وہ معاف ہو گیا. اس کے بعد یہ گناہ کبھی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. علی کے فضائل بیان کرو، علی کے فضائل عام کرو. آج کے اس دور میں آپ کے اوپر اوجب ہے، سب سے بڑا واجب یہ ہے کہ علی کے فضائل بیان. اس لیے کہ اس جدید دور میں
جو پروپیگنڈے کا دور ہے اس میں یہ دوسری دفعہ یہ دور آ رہا ہے. پہلی دور کی طرف شاید اشارہ کر سکوں نہ کر سکوں کہ ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ فضائل صرف ان کے ہیں اور امیر المومنین کے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا کا زمانہ ہے، جو بات زیادہ بولی جائے گی اسی کو حقیقت مانا جائے گا. جب حدیث پر پابندی لگی، رسول خدا کے فوراً بعد رسول خدا کی حدیث پر، رسول خدا کی سیرت پر، رسول خدا کی سنت پر پابندی لگ جاتی ہے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ سیرت رسول میں بھی علی تھا، سنت رسول میں بھی علی تھا. سلطانی نہیں جاتی، کسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لے محسن. جب یہ مرتے ہیں ان کی شکل بھی پہچان لے. علی حق نعرہ. اس کے بعد ایک دور آیا جہاں علی کے فضائل کو چھپایا گیا، دوسروں کے فضائل کو نشر کیا گیا. میڈیا، اس زمانے کا میڈیا، اس زمانے میں 70,000 ممبر علی پر لعن کرتے رہے، دشمنان علی کا پرچار کرتے رہے. آج کے دور میں پھر یہ بات چل رہی ہے، لیکن اب یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ ہم زبان رکھتے ہیں، ہم بیان کر سکتے ہیں. دشمن لاکھ سازشیں کرتا رہے آپ کے خلاف، وہ ہر میدان میں آپ کے خلاف سازش کریں، آپ ایک کام کریں، آپ علی علی کریں، وہ خود خوار ہو جائے. ہم امام جعفر صادق کے مکتب کے خوشنودی امام جعفر صادق علیہ السلام، بلندتر صلوات. ایک مجھے درخواست یہ کرنی ہے کہ مجھے فلائٹ پکڑنی ہے، اس لیے میں آپ سے بھی جلدی اجازت دوں گا، اور بس میں 5-10 منٹ اس کے بعد مجھے کیونکہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے. ہم اس فقہ کو پورا کا پورا ہمیں یہ فقہ لینا، یہ بھوفا نہیں ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ ہم اس میں پک اینڈ چوز کریں، اس پہ تو عمل کریں، اس پہ عمل نہ کریں. عقیدہ تو لے لیں، احکام چھوڑ دیں. احکام میں سے یہ حکم لے لیں، وہ حکم چھوڑ دیں. عقیدے میں یہ عقیدہ لے لیں، وہ عقیدہ چھوڑ دیں. اگر ایسا کرو گے تو پھر امام کے ان شاگردوں کی طرح ہو جاؤ گے جن پر امام نے لعنت بھیجی. وہ امام کے سامنے انہوں نے زانو خم کیا، لیکن جو کچھ امام نے کہا وہ سب نہیں لیا، ان میں سے کچھ لیا اور کچھ نہیں لیا. جو کچھ لیں کچھ نہ لیں ان پر امام کی لعنت ہوتی. ہم ان کو نہیں مانتے، نہیں مان سکتے. امام کے شاگرد ہیں لیکن ہم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہم نے 100% ماننا ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے. اس دین کو، شریعت کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی. حسین اپنا گھرانہ لے کر کربلا میں، دشت کربلا میں گئے. جانتے کس کس کو شہید کیا؟ کہ عباس علمدار نے جب کہا کہ مجھے جنگ کی اجازت دیجیے
تو عباس سے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علم بردار ہے؟ اب کوئی نہ رہا اور عباس سوئے القمہ گئے۔ کوئی عباس کو نہیں روک سکتا تھا۔ جب واپس آ رہے تھے عباس کی توجہ مشکیزے پر ہے، دشمن کمین لگائے ہوئے درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے، بزدلوں نے جب وار کیا عباس کے شانے جدا ہوئے۔ اب عباس علی کا شیر ہے اور بازو نہیں ہے۔ اب بزدل سامنے آنا شروع ہوئے، اب تیروں کی برسات شروع ہوئی۔ ایک تیر مشک سکینہ میں پیوست ہوا۔ میں زیادہ مصائب نہیں پڑھنے والا، میں آپ کی زحمت جلد تمام کرتا ہوں۔ عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس نے اپنا گھوڑا روک لیا اور جب لعینوں نے علی کے شیر دل بیٹے کو بے بازو پایا تو ہر بزدل سامنے آیا۔ اتنا مارا عباس کو، اتنا مارا کہ عباس کی زرہ ٹوٹ گئی، عباس کا سینہ منکشف ہوا اور ملا نے تیرے سے شعبہ جوڑا۔ عزاداروں کربلا میں 3 تیرے سے شعبہ چلے ہیں، ایک اصغر کے گلے پر۔ اچھا ہوا اس وقت عباس موجود نہ تھے۔ جو سقائے کربلا ہے وہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا؟ امام ششماہے کو کہہ رہے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا، یہ بچہ رکھ رہا ہوں اسے پانی پلا دوں۔ اور جب آواز آئی اقطع کلام الحسین اور تیرے سے شعبہ نے فقتل من الاذن الى الاذن، بچہ حسین کے ہاتھوں میں جب تڑپ گیا، دوسرا تیرے سے شعبہ جب حسین وقت آخر آ گیا، جب حسین تنہا رہ گیا، اکیلا حسین ہے، لشکر اعداء ہر طرف سے حملہ آور ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار کا وار کرتا ہے۔ ایک دفعہ ندا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے تلوار روک لی، ایک نیزے کو زمین میں گاڑا، نیزے سے لگ کر آرام کرنا چاہا، ایک لعین نے پتھر پیشانی پر مارا۔ حسین نے اپنی قمیص پلٹی، حسین کا سینہ منکشف ہوا، تیرے سے شعبہ چلا، حسین کے سینے میں پیوست ہوا۔ اجرکم علی اللہ، یہ تیرے سے شعبہ جو عباس کے سینے پر لگا اور پھر عباس سینے فرس پر نہ سنبھل سکے، جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ جناب زہرا کہتی ہے میرے بیٹے عباس کے جب مسائل پڑھو تو یہ منظر ضرور پڑھو کہ وہ کیسے زمین پر آیا جس کے دونوں شان شہید۔ اجرکم علی اللہ، عباس نے ایک آواز سنی، زہرا اللہ چھوڑ کر آئی اور پکارا خدایا میرے بیٹے کی خیر ہو۔ جب عباس نے اپنے آپ کو زہرا سے بیٹا کہتے سنا تو پہلی بار پکارا یا اخی ادرک خاک، بھیا بھائی کی مدد کو آئیے، خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ کربلا میں مخیم کہاں ہے؟ مقام عباس کہاں ہے؟ حسین کو عباس کے پاس پہنچنے میں بڑی دیر ہو گئی۔ یہ جو لعین تھے علی کا بغض رکھتے تھے، ابھی عباس زندہ تھے، عباس کو لوٹنا شروع کیا۔
کسی نے عباس کی زرہ چھینی، کسی نے تلوار چھینی، کسی نے قمیص چھینی۔ جب سب کچھ چھن گیا تو کہتے ہیں مقتل نے لکھا ہے فَقَطَعُوا رِجْلَيْهِ، لعینوں نے عباس کے دونوں پاؤں کاٹ دیا۔ کتنا سخت منظر ہے۔ حسین تشریف لا رہے ہیں، ہر طرف عباس ہے، فرات پر عباس کا قبضہ ہے، کہیں عباس کا ہاتھ ہے، کہیں عباس کا پاؤں ہے۔ عباس کے سر کو اپنے سرانے پہ رکھا، کہا مولا ایک خواہش ہے، ایک دفعہ آپ کی زیارت نصیب ہو۔ میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ جب زیارت نصیب ہوئی عباس نے اپنا سر چٹک کر زمین پر رکھ دیا۔ اب مولا یہ نہیں ہو سکتا، وقت آخر غلام کا سر آپ کے زانے پر اور آپ کا سر زمین کربلا پر۔ میں عرض کروں گا عباس آپ نے وقت آخر نہیں دیکھا، کاش حسین کا سر صرف خاک کربلا پر ہوتا۔ وقت آخر جب لعین آگے بڑھے اور کہا کون حسین کا سر تن سے جدا کرے گا، اگر سن سکو ابھی حسین زندہ تھے اور حکم ہوا حسین کا سر تن سے جدا کیا جائے، جو لعین آگے بڑھتا تھا خنجر پھینک دیتا، واپس چلا آتا تھا۔ پوچھا تم کیوں بھاگ کے آ جاتے ہو، کیوں چھوڑ کر آ جاتے ہو؟ کہا جب حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں تو ہمیں رسول خدا کی آنکھیں یاد آ جاتی ہیں، ایک برقع پوش خاتون آ جاتی ہے۔ ہمارے لیے یہ قتل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک لعین آگے بڑھا، وجلس الشمر على صدر الحسین۔ عباس آپ نے یہ منظر نہ دیکھا لیکن زینب دیکھ رہی ہے۔ شمر حسین کے سینے پر بیٹھا، اس نے وہ جسارت کی کہ خاک کربلا نے رخسار حسین کے بوسے لینا شروع کیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ زینب نے اپنے بال پریشان کیے، مدینہ کا رخ کیا۔ وا محمد وا رسول اللہ، هذا حسینک مقطع الرأس من القفا۔ ماتم حسین